بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 8ویں مرحلے میں ہے، اور 8ویں مرحلے کی آخری فصل اس نقطے کے بیان میں ہے کہ واحد اور کثیر میں کون سا تقابل ہے۔ دیکھیں، کیونکہ یہ آخری فصل ہے لہٰذا ایک نگاہ ہم اس مرحلے پر ڈالتے ہیں۔ اس مرحلے کے اندر جو بحث کا آغاز ہوا، واحد اور کثیر کی تعریف ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ عرض ہوا کہ واحد اور کثیر کی تعریف بالکل بدیہی ہے، کیونکہ وحدت جہت عدم انقسام کو کہتے ہیں اور کثرت جہت انقسام کو کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وحدت اور وجود میں تساوق ہے، مساوقت ہے، یعنی تساوق ہے، یعنی جس جہت سے واحد ہے اسی جہت سے وجود ہے، اور جس جہت سے موجود ہے اسی جہت سے واحد ہے۔ کہ پھر بہرحال ان قلت ایک اشکال و جواب کو عرض کیا۔ اس کے بعد دوسری فصل میں واحد کے مختلف اقسام کو ذکر کیا، یا واحد حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے۔ اگر وحدت کے لیے واسطہ فی العروض ہو تو واحد غیر حقیقی، اگر واسطہ فی العروض نہ ہو اس وحدت کے لیے تو واحد حقیقی۔ پھر عرض کیا کہ واحد حقیقی میں یا تو ذات وحدت کے ساتھ متصف ہوتی ہے یا نہ، واحد حقیقی میں وہ ذات بذات خود وحدت ہے۔ اگر ذات بذات خود وحدت ہو تو وحدت حقہ ہے، وگرنہ وحدت غیر حقہ ہے۔ پھر وحدت حقہ کے بارے میں کہا یا واحد بالخصوص ہے یا واحد بالعموم ہے، کہ واحد بالخصوص وہی واحد بالعدد ہے۔ پھر واحد بالخصوص کے لیے کہا کہ اس صفت وحدت سے قطع نظر وہ جو طبیعت معروضہ ہے وہ بھی یا خود بذات خود قابل تقسیم نہیں ہے یا خود وحدت سے قطع نظر قابل تقسیم ہے۔ اگر وہ طبیعت واحدہ بذات خود قابل تقسیم نہ ہو، یا تو خود نفس وحدت ہے یا غیر وحدت ہے۔ اگر غیر وحدت ہے یا تو وضعی ہے یا غیر وضعی ہے، یعنی اشارہ حسی کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور اگر اشارہ حسی کو قبول نہیں کرتی یا بوجہ مادے کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے۔ کہ اسی طریقے سے پھر وہ جو کہا کہ بذات خود وہ طبیعت معروضہ قابل تقسیم ہے، یا تو تقسیم کو بالذات قبول کرتی ہے یا تقسیم کو بالعرض قبول کرتی ہے۔ یہ تقریباً واحد بالخصوص کے اقسام تھے۔ واحد بالعموم میں کہا یا عموم مفہومی ہے یا عموم وجودی ہے۔ پھر واحد غیر حقیقی میں کہا یا تو وہ واحد غیر حقیقی یا تو نوع میں اتحاد ہے یا جنس میں اتحاد ہے۔ خوب، اگر وہ جو جنس میں اتحاد ہے یا نوع میں اتحاد ہے تو مختلف نام بنتے ہیں۔ اگر وہ جہت وحدت نوع ہے تو تماثل، اگر جنس ہے تو تجانس، اگر کیف ہے تو تشابہ، اگر کم ہے تو تساوی، اگر وضع ہے تو توازی، اگر نسبت ہے تو تناسب۔ اس کے بعد پھر حمل کے بعض کو ذکر کیا کہ عرض ہوا کہ حمل میں یا جہت وحدت و کثرت
اس طریقے سے ہے، مفہوماً متحد ہے اور اعتباراً مختلف ہیں، تو اس کے بارے میں عرض کیا کہ حمل اولی ہوگا، اور اگر مفہوماً مختلف ہے وجوداً متحد ہیں تو حمل شائع بنے گا۔ پھر حمل شائع کے بارے میں کہا یا تو معمول بغیر اعتبار امر زائد کے موضوع پر حمل ہوتا ہے کہ حمل مواتات ہے، یا نہ اعتبار زائد کی ضرورت ہے کہ حمل ظہو اور حمل اشتقاق ہے۔ ایک اور تقسیم عرض کی کہ یا حمل شائع میں موضوع کے جو افراد ہیں وہ محقق ہے تو حمل بتی ہے، اگر محقق نہیں ہے بلکہ فرضی ہے تو حمل غیر بتی۔ اسی طریقے سے ایک اور تقسیم کہ یا قضیے میں حمل شائع میں معمول مطلق وجود ہے حلیہ بسیطہ، یا وجود مقید ہے کہ حلیہ مرکبہ۔ اس کے بعد پھر غیریت کو ذکر کیا، اگر غیریت ذاتی ہے تو تقابل، اگر غیریت غیر ذاتی ہے تو تخالف۔ پھر تقابل کے بارے میں کہا کہ جہاں پر غیریت ذاتی ہے یا تو دو امر وجودی کے مابین تقابل ہے یا ایک امر وجودی اور ایک امر عدمی۔ اگر دونوں امر وجودی ہوں تو یا ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے یا موقوف نہیں ہے، اگر موقوف ہے تو تضایف، اگر نہیں ہے تو تضاد۔ اگر ایک امر وجودی ہو اور ایک امر عدمی ہو، یا تو یہ امر وجودی اور عدمی ایک ایسے موضوع میں ہے کہ جس میں قابلیت اور استعداد ہے اس کو قبول کرنے کی، تو پھر ملکہ اور عدم ملکہ، وَإِلَّا تقابل نقیضین ہوگا، کہ پھر اس کے بعد تضایف، تضاد، ملکہ عدم ملکہ اور تناقض، ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ یہ تقریباً پورے مرحلے کا خلاصہ ہے۔ آخری فصل جو یہاں پر ذکر کرتے اب کہتے ہیں کہ اس واحد اور کثیر کے مابین تقابل میں سے کون سی قسم ہے؟ بعض آغایون کہتے ہیں کہ اصلاً واحد اور کثیر غیریت غیر ذاتی رکھتے ہیں، یعنی تخالف ہے، اصلاً تقابل ہے ہی نہیں، تا ان کے آپ آئیں اور اس کے اقسام کے بارے میں سوال کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہ، غیریت ذاتی ہے اور ان کے مابین تقابل تضایف ہے، کیونکہ بالآخر وحدت کا سمجھنا کثرت پر موقوف ہے، کثرت کا سمجھنا وحدت پر موقوف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہ، یہ دونوں آپس میں ضدین ہیں۔ بعض آتے ہیں کہتے ہیں کہ نہ، ان چار تقابلوں میں سے کوئی تقابل نہیں ہے، اصلاً تقابل کی کوئی اور قسم ہے، پانچویں قسم ہے، کہ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ حق کے مطلب یہ ہے کہ واحد اور کثیر میں جو اصطلاحی تقابل ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ بالاخر یہ واحد اور کثیر موجود کے اقسام ہیں۔ ہم نے کہا کہ موجود مطلق تقسیم ہوتا ہے واحد اور کثیر کی طرف، اور ہم آپ کو پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وجود ایک حقیقت واحدہ مشککہ ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں ما بالاشتراک ما بالامتیاز کی طرف پلٹتا ہے، ما بالامتیاز ما بالاشتراک کی طرف پلٹتا ہے۔ لہذا واحد اور کثیر کے درمیان اصلاً غیریت تشکیکی ہے، یعنی ایک ہی حقیقت صاحب مراتب ہے، نہ کہ یہ مصطلح تقابل ہو۔ تتمت ان میں آخر میں مرحوم علامہ ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ جس پر بعض آغایون نے اشکال بھی کیا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ ایجاب و سلب یعنی تقابل نقیضین، یہ تقابل حقیقی خارجی نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کہا کہ متقابلان آپس میں نسبت تقابل رکھتے ہیں۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ نسبت ایک وجود رابط ہے، نسبت کے لیے دو طرف چاہیے، ان دونوں طرفوں کے مابین ہوتی ہے۔ تو جہاں پر تقابل دو امر وجودیوں میں ہے وہاں پر تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعاً خارج میں ایک دو چیزیں ہیں اور ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک نسبت ہے،
چاہے وہ تضاد ہو چاہے وہ تضایف ہو. لیکن جہاں پر تقابل سلب و ایجاب ہے، خوب تناقض ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف وجود ہے اور دوسری طرف عدم ہے. تو خارج میں تو فقط ایک طرف موجود ہے نا، دوسرا طرف تو نہیں ہے اصلاً، دوسرا طرف تو اصلاً عدم ہے. جب دوسرا طرف اصلاً عدم ہے تو اب خارج میں تو دونوں طرف ہے نہیں. جب خارج میں دونوں طرف ہے نہیں تو ان کے درمیان وہ نسبت جو وجود رابط ہے وہ خارج میں کس طریقے سے ہو. لہذا تقابل سلب و ایجاب ایک تقابل حقیقی خارجی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک طرح کی جسے کہا جائے کہ توجیہ کرتا ہے انسان، عقل انسانی، ذہن انسانی. مثلا جب دیکھتا ہے کہ قیام، وجود قیام اور عدم قیام میں تناقض ہے، تو جیسے وجود قیام کو انسانی ذہن دیکھتا ہے تو عدم قیام کو بھی اس کی نسبت سے جب فرض کرتا ہے تو اس کے لیے ایک طرح کا ثبوت فرض کرتا ہے، پھر آ کر ان دونوں کے درمیان نسبت کا لحاظ کرتا ہے. لہذا تقابل جو سلب و ایجاب ہے، اس تقابل سلب و ایجاب کے درمیان تقابل حقیقی خارجی نہیں ہے. اچھا ان قلتا، اگر آپ اشکال کریں، آپ کہیں کہ اگر اس طریقے سے ہے تو پھر تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ، وہاں پر بھی ایک طرف عدم ہے. خب جب وہاں پر بھی ایک طرف عدم ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کہیں کہ تقابل حقیقی خارجی نہیں ہے. یہاں پر مرحوم علامہ جواب دیتے ہیں. علامہ کہتے ہیں کہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ میں جو عدم ملکہ ہے وہ عدم مضاف ہے. ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ جہاں پر عدم مضاف ہو تو عدم مضاف کے لیے حظ من التحقق، ایک طرح کا وجود اور ایک طرح کا تحقق ہم لوگ فرض کر سکتے ہیں، کیونکہ عدم ملکہ ایک ایسے موضوع کی صفت ہوتی ہے کہ جس موضوع کے اندر اس وجود کی شأنیت پائی جاتی ہے. خب جب اس کے اندر اس وجود کی شأنیت پائی جاتی ہے تو فقط اسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے ایک طرح کا تحقق ہے. نہ ان کے عدم خارج میں موجود ہے، نہ عدم خارج میں موجود نہیں ہے، منشأ انتزاع اس کا خارج میں موجود ہے. جہاں سے آپ اس عدم ملکہ کو انتزاع کرتے ہیں وہ خارج میں موجود ہے، منشأ انتزاع. خوب نسبت کے لیے کہ جو وجود رابط ہے اس کے لیے اتنا ہی تحقق کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. کہ بہرحال اس طریقے سے یہ فصل یہاں پر تمام ہوتی ہے. الفصل العاشر، 10ویں فصل، فی تقابل الواحد والکثیر. آغا واحد اور کثیر میں کون سا تقابل ہے؟ اختلفوا فی تقابل الواحد والکثیر، واحد اور کثیر کے مابین کون سا تقابل ہے، اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے. حل ہوا تقابل بالذات اولا، آیا ان دونوں کے درمیان تقابل بالذات ہے یا نہیں ہے؟ وعلی الاول، اگر تقابل بالذات ہو، ذهب بعضهم الى انہما متضاعفان، بعض کہتے ہیں کہ واحد اور کثیر متضاعفین ہیں. وبعضهم الى انہما متضادان، بعض کہتے ہیں کہ نہ واحد اور کثیر ضدین ہیں. وبعضهم الى ان تقابلهما نوع خامس، بعض کہتے ہیں کہ نہ ان دونوں کا جو تقابل ہے وہ ایک پانچویں قسم ہے، غیر الانواع الاربعۃ المذکورہ، جو تقابل کی 4 قسمیں ان کے علاوہ کوئی 5 قسم ہے. والحق کو، علامہ فرماتے ہیں کہ قول حق یہ ہے
کہ انما بین الواحد والکثیر من الاختلاف لیس من التقابل المصطلح، آغا واحد اور کثیر میں جو اختلاف ہے وہ اس تقابل مصطلح میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لأن اختلاف الموجود المطلق، اس لیے کہ موجود مطلق کا جو اختلاف ہے درست ہے، بانقسامہ الی الواحد والکثیر اختلاف تشکیکی یون، ان کی خبر، یہ موجود مطلق واحد اور کثیر کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ موجود مطلق ہم نے مرحلہ اولا میں بیان کیا تھا کہ ایک حقیقت واحد مشککہ ہے، لہذا ان کا اختلاف تشکیکی ہے کہ یرجع فیہ ما بالاختلاف الی ما بالاتفاق، کہ اختلاف تشکیکی میں ما بالاختلاف ما بالاتفاق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نظیر انقسامہ الی الوجود الخارجی والذہنی، اب کیسے ہم کہتے ہیں کہ وجود خارجی اور وجود ذہنی کی طرف موجود مطلق تقسیم ہوتا ہے، وہاں پر بھی آپ اختلاف تشکیکی کی بات کرتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں وجود ما بالفعل و ما بالقوہ کی طرف تقسیم ہوتا ہے، وہاں پر بھی اختلاف تشکیکی ہے۔ والاختلاف والمغایرۃ التی فی کل من اقسام التقابل الاربع یمتنع ان یرجع الی ما بالاتحاد، جبکہ جو اس تقابل کی چار قسموں میں سے ہر ایک قسم میں اختلاف اور مغایرت ہے وہ ذاتی ہے، محال ہے کہ وہ اختلاف ما بالاتحاد کی طرف رجوع کرے۔ والاختلاف یمتنع ان یرجع الی ما بالاتحاد، وہ اختلاف اور مغایرت محال ہے کہ ما بالاتحاد کی طرف رجوع کرے۔ بس فلا تقابل بین الواحد والکثیر بشیء من اقسام التقابل الاربع، خوب تقابل اربع میں سے کوئی بھی قسم والا تقابل واحد اور کثیر میں نہیں پایا جاتا۔ تمام شد۔ تتمتن، ایک تکملہ، التقابل بین الایجاب والسلب لیس تقابلا حقیقیا خارجیا، آغا ایجاب اور سلب کے مابین جو تقابل ہے وہ تقابل حقیقی خارجی نہیں ہے۔ عرض کیا تھا وجود رابط کی بحث میں کہ علامہ کی نظر یہ ہے کہ وجود رابط وہ بھی خود خارج میں موجود ہے۔ اسی بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ یہاں پر بھی کہتے ہیں بھائی تقابل نسبت ہے یعنی وجود رابط ہے، بس اس کو خارج میں ہونا چاہیے۔ خوب جب یہ نظر علامہ کی ہے تو علامہ کہتے ہیں کہ تقابل ایجاب و سلب خوب خارج میں نہیں ہو سکتا، لہذا یہ تقابل حقیقی خارجی نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف جو عدم ہے وہ تو خارج میں نہیں ہے۔ بل عقلی بنوع من الاعتبار، بلکہ یہ تقابل عقلی ہے اور ایک طرح کا عقلی اعتبار ہے، عقل انسانی، ذہن انسانی قیام اور عدم قیام کو خارج میں ثبوتاً فرض کرتا ہے، پھر ان دونوں کے درمیان نسبت کو دیکھتا ہے، وگرنہ تقابل حقیقی خارجی نہیں ہے۔ کہ عرض کیا کہ یہ مرحوم علامہ کی بات قابل خدشہ ہے، لأن التقابل نسبت خاصۃ بین المتقابلین، اس لیے کہ بقول مرحوم علامہ کے کہ بھائی یہ جو تقابل ہے ایک خاص نسبت متقابلین کے مابین، والنسب وجودات رابطۃ قائمۃ بطرفین موجودین محققین، اور ادھر سے ہم جانتے ہیں کہ جو بھی نسبت ہے وہ وجود رابط ہے اور قائم ہے دو طرفوں کے ساتھ، کہ ایسے دو طرف جو دونوں طرف موجود اور محقق ہوں۔ وَأَحْدُ الطَّرَفَيْنِ فِي التَّنَاقُضِ هُوَ السَّلْبُ، اور ظاہر سی بات ہے کہ تناقض میں جو ایک طرف ہے وہ سلب ہے، الذي هو عدم و بطلان، کہ جو عدم ہے اور بطلان ہے۔ لیکن العقل یعتبر السلب طرفا للایجاب، خوب لیکن عقل کیا ہے، اس سلب کو ایک طرف ایجاب قرار دیتا ہے، فیرا عدم جواز اجتماعہما لذاتہما، لہذا پھر یہاں پر یہ نتیجہ لیتا ہے کہ دونوں طرف ذاتاً جمع نہیں ہو سکتے۔ خوب آگا یہی مسئلہ تو خود تقابل ملکہ اور عدم ملکہ میں بھی ہے، جواب عدم ملکہ میں منشأ انتزاع خارج میں موجود ہے۔ وَأَمَّا تَقَابُلُ الْعَدَمِ وَالْمَلَكَةِ فَلِلْعَدَمِ فِيهِ حَظٌّ مِّنَ التَّحَقُّقِ،
اگر تقابل عدم اور ملکہ میں عدم کے لیے، کیونکہ عدم مضاف ایک طرح کا وجود ہے، لو حظ من التحقق حظ من الوجود لکونہ عدم صفت من شأن الموضوع ان یتصف بها، کیونکہ بابا یہ جو عدم ملکہ ہے ایک ایسی صفت کا نہ ہونا ہے کہ جس میں شانیت ہے، اس کے موضوع میں کہ وہ موجود ہو، ان یتصف بها فینتزع عدمها فیہ، پھر یہاں پر کیا ہے کہ اس کے عدم کو انتزاع کرتے ہیں۔ فہذا المقدار من الوجود الانتزاعی کاف فی تحقق النسبہ، اور نسبت کے تحقق کے لیے اسی مقدار میں وجود انتزاعی کا ہونا کافی ہے۔ یعنی عدم ملکہ درست ہے کہ عدم ہے، لیکن اس کا منشأ انتزاع خارج میں موجود ہے، اور منشأ انتزاع خارج میں موجود ہے تو لہذا اس کے لیے ایک طرح کا تحقق پایا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین وآل بیتہ